5 سال بعد ایک بابا مسجد سے نکلتا اور ایک اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ وہاں سے چھٹی کے ٹائم ایک بچہ نکلتا۔ بابا بڑی حسرت اور پیار سے بچے کو دیکھتا اور اپنی آنکھ کے آنسوؤں کو دامن سے صاف کرتا ہوا چل پڑتا۔ یہ بابا دین محمد تھا جو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روز چھپتا چھپاتا آتا اور دیکھ کر چلا جاتا۔ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن بابا حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سابقہ پڑوسی آیا اور بولا، بابا تیری بہو پاگل ہو چکی ہے، تیرا بیٹا کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے، تجھے کوئی خبر نہیں ہے، جا کر ان کا حال تو دیکھ، تیرے پوتے کو تیری بہو کے بھائی لے گئے ہیں، وہی اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر بہو کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا ہے۔ بابا جب اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر کمرے میں ایک گندی سی چارپائی پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا سائم تھا۔ یہ دیکھ کر بابا بلند آواز سے رونے لگا اور بیٹے کو سینے سے لگایا۔ بیٹا اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ کان لگا کر سنا تو آواز آئی کہ بابا، کیا میری غلطیاں، میری خامیاں، میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں سو نہیں پاتا، میری جان جسم سے نکلتی نہیں ہے، سکون ختم ہو چکا ہے۔ بابا بولا، میرے بچے، میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ یہ سن کر بیٹے کو کچھ سکون محسوس ہوا اور بولا، بابا آپ مجھے کھانا بنا کر دیتے تھے، کیا آج مجھے آخری بار کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا سکتے ہیں؟ دین محمد بازار گیا، کھانے کے لیے کچھ سامان لایا اور بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھلانے لگا۔ 2 لقمے ہی کھلائے کہ اچانک کھانسی کا دورہ پڑا اور سانس نکلنے لگی۔ دین محمد کلمہ پڑھنے لگا، پھر آخری ہچکی لی، اس کے ساتھ ہی سائم کی روح پرواز کر گئی۔ دین محمد نے بیٹے کی آنکھیں بند کی اور اپنے ناتواں کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ یہ دنیا فانی ہے، بھائیوں اور بہنوں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے لہجہ بہت شیریں ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے یہی لہجہ تلخ کیوں ہو جاتا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کو گوارا نہیں۔ سائم کو تو معافی کا موقع مل گیا، لیکن اگر ہمیں یہ موقع بھی نہ ملا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں بچھا دیتا ہے، لیکن آج کا غافل مسلمان اس فرمان کو بھول چکا ہے۔ افسوس۔ جزاک اللہ۔